ابن جریج نے کہا مجھے عطا نے خبر دی کہ صفوان بن یعلا بن امیہ نے انہیں خبر دی کہ یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کپڑے سے سایہ کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی تھے، جن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے خوشبو سے لت پت جبہ پہنا ہوا تھا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اچھی طرح خوشبو لگا کر جبے میں عمرے کا احرام باندھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر اس کی طرف دیکھا، پھر سکوت اختیار فرمایا، تو اس اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا، ادھر آؤ۔ یعلا رضی اللہ عنہ آ گئے اور اپنا سر چادر میں داخل کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بھاری بھاری سانس لیتے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کہاں ہے جس نے ابھی مجھ سے عمرے کے متعلق سوال کیا تھا؟ آدمی کو تلاش کر کے حاضر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوشبو جو تم نے لگا رکھی ہے اسے 3 مرتبہ دھو لو، اور یہ جبہ یعنی لباس اسے اتار دو، پھر اپنے عمرے میں ویسے ہی کرو جیسے تم اپنے حج میں کرتے ہو۔ صحیح مسلم